آداب ناظرین، آج ہمارے ساتھ ریختہ اسٹوڈیو میں موجود ہے عذرا نقوی جی، جو کہ ایک شاعرہ ہیں اور ہمارے ساتھ ریختہ میں کام بھی کرتی. تو عذرا جی، ہم نے جو آپ کی حال ہی میں ایک کتاب آئی ہے جس کا نام ہے جو نغمے شعر کتاب، جی بالکل. تو میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا تو اس کے آخر میں ایک غزل جو ہے آپ نے اس پہ چھپی ہوئی تھی آپ کی. تو اس غزل میں وہ مجھے ایسا لگا کہ وہ جان ایلیا کی غزل جو ہے، میرا ایک مشورہ ہے التجا نہیں تو میرے پاس سے اس وقت جا نہیں. تو مجھے لگا کہ آپ نے جو ہے اس زمین میں بالکل کہیے، اس زمین میں بہت سے شعراء نے غزلیں کہی ہیں، لیکن میرا اختصاص یہ ہے کہ میں نے یہ ان کی نظر کی ہے جان ایلیا کی، اسی زمین میں غزل کہی ہے، کیونکہ اور اس طرح کہی ہے کہ جو ان کے اور میرے وطن امروہہ کی جو ایک بولی تھی اس کی کچھ عکاسی کرتی ہے. اچھا جی. تو آپ امروہے سے ہیں؟ جی ہاں، میں امروہہ سے ہوں. اچھا، تو امروہہ جو ہے، چونکہ آپ امروہہ سے جان ایلیا بھی، تو کچھ آپ کا تعلق جان ایلیا سے، آپ کا خاندان سے ہے کیا؟ بالکل، اصل میں ظاہر ہے کہ وہ تو بہت پہلے تھے، لیکن میرے والد قیصر نقوی صاحب اور میرے چچا غلام حیدر صاحب جو بہت بڑے رائٹر خود بھی ہیں، تو ان کی زبانی بچپن سے میں نے جان اور ان کے بڑے بھائی تقی صاحب اور رئیس امروہوی سب کا ذکر اتنا سنا تھا، اتنے قصے سنے تھے کہ جب میں نے جان ایلیا کو دیکھا دبئی میں مشاعرے میں تو مجھے لگا کہ جیسے میں ان کو بہت دنوں سے جانتی ہوں. اچھا جی، سلیم صاحب نے جو مشاعرہ کیا تھا اس میں میں تھی. اچھا جی میں شامل تھی، سعودی عرب سے گئی تھی وہاں سننے. کوئی ایسا قصہ جان کے ساتھ وابستہ ہو جو آپ کو یاد ہو؟ جو سنا ہے بس میں نے کہ ہمارے چچا ان کے ہم عصر تھے، امروہہ میں وہ رہتے تھے، اور جان ذرا مختلف تھے، جیسے مطلب ان کی جو سمجھ کی شاعری کرتے تھے، جو ان کا طرز زندگی تھا، تو وہ وہاں کے سید اور جو لوگ تھے ان سے کافی مختلف تھا. حالانکہ امروہہ سے جان بے تحاشا محبت کرتے تھے، تو وہ میرے چچا سے کہتے تھے میاں تم ہی میری یہ غزلیں سمجھ سکتے ہو. تو یہ ایسے قصے بہت سنے تھے میں نے، اور ہمارے والد بھی منصبیہ کالج میں میرٹھ میں پڑھتے تھے، جان نے بھی وہیں پڑھا ہے، تو کافی قصے بیان سناتے تھے ان کے. تو آپ کی جو غزل ہے اس میں آپ نے امروہہ کی جو زبان ہے وہ استعمال کی، عام بول چال کی زبان. جی، جیسے کروں ہوں، جاؤں ہوں، حالانکہ اب بڑی بوڑھیاں بولتی ہیں، لیکن میں جان بوجھ کے اس کو پریزرو کرنا چاہتی ہوں. میں بولتی ہوں اور سیکھتی تھی بڑی بوڑھیوں سے، تاکہ اس زبان کی بڑی خوبصورتی ہوتی ہے کہ جو اپنے مقامی لہجے ہوتے ہیں. تو کیوں نہ آپ جو ہے جی میں سناتی ہوں، اور کچھ لفظ جب کہیں آئیں گے جو امروہہ کے ہیں، ایک تو آپ خود سمجھ جائیں گے، نہیں تو میں ان کی وضاحت کروں گی. تو یہ ایک مسلسل غزل ہے جو جان کی اور میرے وطن امروہہ کے لہجے کی جھلک دکھاتی ہے. یہ دل بس میں کبھی میرے رہا نہیں، کبھی یادوں کا دامن چھوڑتا نہیں. بلائیں کیسے امروہے کی گلیاں، بلائیں کیسے امروہے کی گلیاں، ابھی لہجے سے امروہہ گیا نہیں. ارے بالے، ذرا اس پہ غور کیجیے گا، ارے بالے یہ بولپا ہے کیسا، ہے غم اس طرح کوئی ٹوکتا نہیں. یہ بولپا ہمارے یہاں کہتے ہیں جیسے کیا بے وقوفی کی باتیں ہیں بزرگ کہتے ہیں، اور بالے تو اور مطلب جانتے ہوں گے سب ہمارے سامعین کے لڑکے کو کہتے ہیں. اچھا، اس شعر سے ہمیں جان کا ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے، وہ کہ یہی ہوتا اب مجھے کوئی ٹوکتا بھی نہیں، یہی ہوتا ہے خاندان میں. کیا کہ پوری جان کی شاعری میرے مطلب ذہن میں تھی جب یہ میں نے اشعار، اور یہ شعر آپ کے ذہن میں تھا؟ ہاں بالکل، کہیں نہ کہیں ہوگا پیچھے. اور میں نے نا یہ جو ہے مکالمے کے انداز میں جیسے میں ان سے گفتگو کر رہی ہوں تب کہی ہے یہ غزل. ہاں تو یہ شعر تھا کہ ارے بالے یہ بولپا ہے کیسا، ہے غم اس طرح کوئی ٹوکتا نہیں. خدا احساس کی شدت گھٹا دے، دعا دوں ہوں میں تم کو بد دعا نہیں. دوں ہوں، دعا دوں ہوں میں تم کو بد دعا نہیں. اور جان کتنی عشق کرتے تھے امروہہ سے، کہ یہیں گم کردہ اپنا آشیاں تھا، جہاں باقی کوئی اب آشنا نہیں. ہمارے نام کی تختی نہیں ہے، ہمارے نام کی تختی نہیں ہے، مگر وہ گھر تو خوابوں سے گیا نہیں.
مگر وہ گھر تو خوابوں سے گیا نہیں. اب میں جان سے کہتی ہوں میں سمجھوں ہوں تمہاری بے قراری. میاں گزرا زمانہ لوٹتا نہیں. میاں گزرا زمانہ لوٹتا نہیں. شکستہ ہو چکے محراب و در سب. تمہارے ذہن سے نقشہ گیا نہیں. تمہارے ذہن سے نقشہ گیا نہیں. اور کسی سفاک ہجرت کے ستم سے, کسی سفاک ہجرت کے ستم سے زمیں سے اپنا رشتہ ٹوٹتا نہیں. زمیں سے اپنا رشتہ ٹوٹتا نہیں. اچھا تو پارٹیشن کا جی وہی تو ستم ہے. کہاں کو جاؤ ہو یوں دل گرفتہ. کہاں کو جاؤ ہو ایسے بولتے ہیں, ارے کہاں کو جاؤ ہو. اچھا کہاں کو جاؤ ہو یوں دل گرفتہ. ابھی ہم نے تو تم سے کچھ سنا نہیں. تم اپنی وحشت دل کہہ سناؤ. تم اپنی وحشت دل کہہ سناؤ. ہمارے ساتھ بھی کیا کچھ ہوا نہیں. ہمارے ساتھ بھی کیا کچھ ہوا نہیں. اور جان سے کہتی ہوں کہ تمہاری شاعرانہ بے خودی کو, تمہاری شاعرانہ بے خودی کو کسی سرحد پہ کوئی روکتا نہیں. کسی سرحد پہ کوئی روکتا نہیں. یہ عالمگیریت ہے ادب کی. اور یہ اس 2 اشعار ہیں, ان پہ ذرا غور کیجیے گا. جشن ریختہ سے تو سب واقف ہیں, ہمارے ریختہ کے جشن ریختہ سے, کہ بہت تھی دھوم جشن ریختہ میں. اچھا بہت تھی دھوم جشن ریختہ میں. تمہارے نام کی تم نے سنا نہیں. ایک سن 16 کے جشن ریختہ میں ایک جان ایلیا پہ پورا ایک سیشن ہوا تھا. بہت تھی دھوم جشن ریختہ میں, تمہارے نام کی تم نے سنا نہیں. تمہاری شاعری پر سر دھنے ہیں. تمہاری شاعری پر سر دھنے ہیں. مگر یہ لوگ اردو آشنا نہیں. اچھا کیا سب زبانوں کے لوگ, ریختہ میں کتنے لوگ آتے ہیں اردو کے نام پہ, چاہے وہ اسکرپٹ نہیں پڑھ سکتے, سیکھتے ہیں اردو, لیکن جان کی شاعری پر سب سر دھن رہے تھے کہ تمہاری شاعری پر سر دھنے ہیں مگر یہ لوگ اردو آشنا نہیں. اور پڑی ہے شاعری گھٹی میں عذرا, پڑی ہے شاعری گھٹی میں عذرا, مگر کچھ معتبر اب تک کہا نہیں. بہت شکریہ. بہت معتبر کہہ چکی ہیں آپ. تو بہت جو ہے آپ کی غزل, یہ سن کر تو بالکل امروہہ جو ہے اس کا جو یہ لہجہ ہے, جو ہم تو یہی چاہیں گے کہ یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ کبھی مرے نہ, یہ ہمیشہ زندہ رہیں, کیونکہ یہی ہماری زبان کی, یہی ہمارے کلچر کی, ہماری تہذیب کی خوبصورتی ہے جو ہمیشہ دائم و قائم رہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. تو بہت شکریہ.